زید تالپور صاحب جن کا تعلق ہے عمر کوٹ سے، نواب یوسف تالپور کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جو کہ اس وقت خود اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور اپنے ضلع میں ساری پانی چوری کے سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ عبدالوہاب بلوچ صاحب ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، گھوٹکی سے ان کا تعلق ہے، خود بھی آبادگار ہیں، یہ تشریف فرما ہے۔ جناب ایڈوکیٹ اجمل سولنگی صاحب، یہ گھوٹکی میں جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر شروع ہوتا ہے، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا ایک جلسہ بھی ہوا، وہ بھی سب پانی کے متاثرین تھے، میں ان کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ جناب ایڈوکیٹ اجمل سولنگی صاحب گھوٹکی سے، جناب عبدالرزاق پچھلا الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا اوباڑوں سے، جناب حاجی عبدالرزاق میمن صاحب جو کہ آل سندھ میمن جو برادری ہے، اس جو کمیونٹی ہے اس کے سربراہ ہیں، اور امین مخدوم امین فہیم صاحب کے مقابلے میں 2013 میں الیکشن لڑے تھے، 74,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے مٹیاری سے۔ اس کے ساتھ ہیں فاروق چانڈیو صاحب جنہوں نے اس دفعہ کس کے سامنے الیکشن لڑا تھا؟ آصف علی زرداری صاحب کے اس مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھ کے سارے اکاؤنٹس ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فرسٹ کزن ہیں یہ۔ مطلب جناب ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ انور کمال صاحب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کے رہنما ہیں ممتاز گوپانگ صاحب۔ ہم نے اپنے وکلا کو بھی بلا لیا، آئی ایل ایف کے ہمارے رہنما ہیں، وکلا کو بلا لیا ہے، نہ گراؤنڈ میں چھوڑیں گے نہ کورٹ میں چھوڑیں گے ان پانی چوروں کو، ان سندھ دشمنوں کو، ان غداروں کو۔ اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سائیں احمد علی شاہ جیلانی صاحب، پیر آف رانی پور کی فیملی سے تعلق ہے، اور یہ خیرپور سے ہیں، ہماری محترمہ ہے وکیل صاحبہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے وکیل صاحب ہیں مسعود صاحب، اور ہمارے سردار محمد علی ہکڑو صاحب، یہ جو سردار علی حسن ہکڑو صاحب سابق ایم پی رہے ہیں شکمبر شہزاد کوٹ سے، جو شہزاد کوٹ کی بڑی شخصیات ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے وکلا کو بھی بلا لیا ہے، ہم نے اپنے رہنماؤں کو بھی بلا لیا ہے، اور یہ جو سندھ میں ٹوپی ڈرامہ انہوں نے سٹارٹ کیا، وہ شخص جس کی ایبلٹی یہ ہو پرس اٹھانا، جوتے اٹھانا، جوتے پالش کرنا، وہ وزیر بنا ہوا ہو، اور جس کا کردار یہ ہو کہ جو سہیل وڑائچ کے پروگرام میں ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر ایک کمرے میں رہتا، اور آج اس کے باتھ روموں کے کموڈ کے اندر بھی سونے گولڈ پلیٹڈ جس کے کموڈ ہوں، تو پھر لازم بات ہے کہ سندھ کا اریگیشن سسٹم تباہ ہی ہونا تھا۔ سب سے پہلے تو میں ایڈوکیٹ علی پل صاحب باقی تفصیل سے خود یہ بات بھی کریں گے، ان کو سب جانتے ہیں آپ سب لوگ، کہ ان پہ میں جو مقدمہ بنایا گیا کہ جب انہوں نے بتایا کہ جی بڑے لوگوں کی نہر جو ہے وہ چل رہی ہے، غریبوں کو، عام کاشتکاروں کو پانی روک دیا گیا ہے، جب انہوں نے ایک ویڈیو اس کی ڈالی جس کے اوپر ایک ایسے شخص نے، ایس ڈی او جو خود کلرک ہے اور وہ غلام بنا ہوا کھڑا ہے وہاں کے ایم پی اے کے ساتھ، انہوں نے اس کے خلاف کل ایف آئی آر کاٹی ہے پانی چوری کی، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو سندھ کے جو پانی چور ہیں، آٹا چور ہیں، سندھ کے جو ڈاکو مافیا کے پکے کے ڈاکو ہیں جو انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہماری وکلا کی ٹیم بھی موجود ہے، اور ہم گراؤنڈ پہ ان کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور ہم انشاءاللہ خود تمام، اب میں پورے سندھ کی عوام سے بھی کہتا ہوں کہ سب علی پل بن جاؤ، سب اجمل سولنگی بن جاؤ، سب وہ لوگ بن جاؤ جو گراؤنڈ پر شاخوں پر جاتے، یہ مجھے لے کر گئے تھے شاخ پر، جائیں اور جہاں جہاں انہوں نے اللیگل کنیکشنز لیے ہوئے ہیں، انہوں نے لفٹیں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے نالے توڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی شاخیں چلا رہے ہیں، دوسروں کی نہیں چلا رہے، تو انشاءاللہ تحریک انصاف پانی کے متاثرین سے مل کر پورے سندھ میں ان نہروں کا دورہ کرے گی، ان شاخوں کا دورہ کرے گی، ان پانی چوروں کو بے نقاب کرے گی، اور انشاءاللہ ہم تھرو کورٹس ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ اس کے لیے ہماری وکلا کی ٹیم الحمدللہ موجود ہے، سندھ کے عوام کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں آتا ہوں پانی کے ایشو پہ۔ گزشتہ 15 روز سے آپ نے سنا کہ بہت بڑا ایشو چل رہا تھا سندھ کے گوٹھوں پہ قبضے کا، تفصیل میں جاؤں گا تو میڈیا نہیں چلائے گا، نام لے دیا تو آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے گوٹھوں پہ اس مافیا کے ذریعے قبضے کی ایک بہت بڑا تحریک چل رہی تھی، جس میں سندھ کے لوگ شامل تھے، جبکہ ان کے لوگ تو اس میں بروکر بنے ہوئے ہیں۔ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سندھ نے جب ان کے مکروہ چہرے پہچان لیے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جو باقاعدہ ملیر میں، جامشوروں میں، ہر جگہ جس طریقے سے جو یہ قبضے ہو رہے تھے گوٹھوں پر، اور اس کے علاوہ جو سندھ میں ڈاکو راج، کہ آج سندھ میں ڈاکو چیلنج کر رہے ہیں، 9 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کند کوٹ کشمور میں، اور ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ جا کر ان کی فاتحہ کر لیں، نہ وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ ان کا آئی جی، کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو اے پی سی، وہ کھلونا اے پی سی بھیجی جاتی ہے، اس میں 3 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکو
बख्तर बंद पे खड़े होकर सिंध हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हैं। इस सब कुछ के बावजूद टिक टॉक डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, सिंध की रोडें रास्ते शाम के बाद चलना मुहाल हो चुका है, डाकू राज हो चुका है, डाकुओं के कंट्रोल में जा चुके हैं। जब ये इशू गर्म हुआ तो इन्होंने उठाकर पानी की चोरी का एक शोशा लेकर आ गए ताकि डाइवर्ट किया जा सके सिंध की ज़मीनों पर कब्जे, और डाकू राज जो ये सरकारी सरपरस्ती में, पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में जो कच्चे के डाकुओं का राज है, उससे हटाने के लिए इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की हमें। और ये लेकर आए कि जी पंजाब वफाक ने हमला कर दिया, पंजाब ने चोरी कर ली। हमें भी लगा चोरी हो गई, हमें भी लगा सिंध की एक एक पानी के बूंद की जंग हम लड़ेंगे। हम सिंध के वफादार हैं, हम असां सिंध जा हिलाली पुट आहियूं, ॿिया जेके पानी चोर आहिनि उहो कहिड़ा पुट आहिनि तव्हां उन्हनि खे पाण सुञाणींदा। हम हिलाली बेटे सिंध के बैठे एक इंच बूंद भी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। उसी वजह से मैं गया इस्लामाबाद, मैंने कहा देखिए इसमें सदाकत कितनी है। इरसा से पूरी प्रेजेंटेशन ली हमने, इरसा के तमाम मेंबरान मौजूद थे, मेंबर सिंध साहब भी मौजूद थे, हमने प्रेजेंटेशन ली, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी वीडियो लिंक पर हमने रखा। और उसके बाद जो चीज़ सामने आई कि इस दफ़ा हर 8-10 साल ड्राउट कंडीशंस होती हैं पूरे पाकिस्तान में, इस दफ़ा भी वैसा ही था कि अंदाज़ा था कि बारिशें कम हुई थी जिसकी वजह से दरियाओं में पानी कम आना था और मेल्टिंग स्टार्ट हो जानी थी। हुआ ये कि अंदाज़ा था कि शायद 10% पानी कम आए चूँकि बारिशें कम हुई। और ये वही फार्मूला, आइंस्टाइन 2 का फार्मूला जो सबको याद रखना चाहिए। भाई पीपलो तुम तो याद कर लो, भाई बिलावल जरदारी साहब का, चलो हमें तो बात समझ नहीं आती, उन्हें उर्दू है अंग्रेज़ी हमें नहीं समझ आती, आपको तो आती है। उन्होंने कहा था कि बारिश आता है तो पानी आता है, सदके थी वहाँ, बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, आपसे बड़ा तो साइंसदान इस सदी में को पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो है कि जब बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। इस दफ़ा आइंस्टाइन 2 बिलावल जरदारी के फार्मूले के तहत बारिश कम आया तो पानी कम आया। पानी कम आने की वजह से 10% इनका अंदाज़ा था, लेकिन वो शॉर्टेज हो गई, 17% बढ़ गई, 27% शॉर्टेज हो गई। उसकी वजह क्या थी? और फिर क्या होता है कि जब ये पानी जो आता है दरियाओं में, जो बच गए हमारे पास, वो आता है जब ग्लेशियर मेल्ट करता है या स्नो मेल्टिंग होती है, जो बर्फ़ पड़ती है। इस दफ़ा बारिशें कम आई, बर्फ़ कम पड़ी, फिर क्या टेम्परेचर देर से बढ़ा, मतलब जो टेम्परेचर 32-30 होना चाहिए था उसमें स्कर्दू में, वो 17-18 रहा पिछले 15-20 दिन से पहले तक। वो जाके टेम्परेचर अब बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पानी ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो पिछले हफ्ते तक सिंध में 70,000 क्यूसिक पानी आ रहा था, हफ्ते पहले तक, और पंजाब में 83,000 क्यूसिक आ रहा था। सिंध की रिक्वायरमेंट है 1991 के अकॉर्ड के तहत 1,30,000 क्यूसिक पानी सिंध की रिक्वायरमेंट है। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में गुड्डू से 1,15,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, सिंध में दाखिल हो रहा है 1,15,000। इंशाअल्लाह 10 जून तक 1,30,000 क्यूसिक पानी जो सिंध की रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। अब इन्होंने इसको शोशे को उठा दे कर दिया ना, इतने नौसरबाज हैं कि इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। लोग भूल गए कि सिंध में डाकू थे, 9 लोग मर गए, सिंध में डाकू राज हो गया, ऑपरेशन नाकाम हो गया। उधर ताजरों के साथ इन्होंने पुलिस गर्दी स्टार्ट कर दी। कराची में क्या कहना चाहिए, बात कर लें।